السلام علیکم عزیز طلبہ، ہمارے پہلے ویڈیو کے اندر ہم پہلے لیسن کے زبان شناسی کے اندر جو حرف تہجی اور مرکب حرف کے بارے میں جو بتایا گیا، اس کے بعد ہم میں اردو کے دوسرے لیسن کے اندر جو زبان شناسی والا جو بٹ ہے، اس کے اندر آپ کو کلمے کے بارے میں بتایا گیا۔ تو کلمہ کیا ہے، کلمہ کسے کہیں گے، کلمے کے اقسام کون سے ہیں، کلمے کے اقسام کتنے ہیں، یہ چیز کو بتایا گیا۔ تو انشاءاللہ ہم آج کے اس ویڈیو کے اندر کلمہ کے بارے میں ہم سیکھیں گے، یعنی کلمہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے میں یہاں پہ چند چیزیں لکھا جو آپ کی درسی کتاب کے اندر بھی موجود ہے۔ روٹی ووٹی تیار ہوئی کہ نہیں، کیا کرسی ارسی درست ہو گئی، تم کوئی کھیل ویل بھی جانتے ہو یا نہیں، سفر میں کھانے وانے کا انتظام ہو تو پریشانی نہیں ہوتی۔ تو یعنی میں یہاں پہ کچھ الفاظ کے نیچے انڈر لائن کیا۔ سب سے پہلے روٹی ووٹی، یعنی روٹی ووٹی، اور کرسی ارسی، کھیل ویل، کھانے وانے۔ تو ہم کو روٹی، کرسی، کھیل، کھانے، یہ جب ہم لفظ ادا کر رہے، لفظ ہم بولتے ہیں سنتے ہیں تو ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم بات کس کی کر رہے۔ روٹی مطلب یعنی بھوک لگی تو جسے ہم استعمال کرتے کھانے کے لیے استعمال کر رہے۔ کرسی یعنی چیئر جس پہ ہم بیٹھتے ہیں۔ کھیل یعنی ہم خالی وقت میں کوئی گیم کھیل رہے۔ کھانے یعنی کھانے کے بارے میں بات کر رہے ہم۔ تو یعنی کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جس کو ہم ادا کرتے ہیں یا بولتے ہیں یا سنتے ہیں تو فوراً اس کے معنی ہم کو سمجھ میں آ جاتے، تو ایسے الفاظ کو کلمہ کہیں گے، یعنی با معنی لفظ، ایسے الفاظ جس کے پرٹیکولر کچھ میننگ ہوتے ہو، کچھ معنی ہوتے ہو، اسے بولیں گے ہم کلمہ۔ اب اس کے علاوہ ووٹی، ارسی، ویل، وانے، اس کا ہم کو مطلب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ووٹی کیا چیز ہوتی، ارسی کیا چیز ہوتی، یعنی ہم روٹی ووٹی جب ہم استعمال کر رہے تو روٹی کے معنی ہم کو سمجھ میں آ رہے، ووٹی کے معنی سمجھ میں نہیں آ رہے۔ کرسی ارسی، یعنی کرسی کا مطلب سمجھ میں آ رہا لیکن ہم ارسی کا مطلب ہم کو سمجھ میں آ رہا۔ یعنی بعض اوقات ہم جب ہمارے روزمرہ زندگی میں کچھ الفاظ کو بولتے ہیں تو بامعنی لفظ کے ساتھ کچھ ایسے لفظ کو جوڑتے ہیں جس کے معنی نہیں ہوتے، تو ویسے لفظ کو محمل کہتے ہیں۔ محمل یعنی جس کے کچھ معنی نہیں ہوتے۔ تو اس طریقے سے ہم کو ایک چیز سمجھ میں آئی، بامعنی لفظ کلمہ، بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، بے معنی لفظ کو محمل کہتے ہیں۔ با معنی یعنی معنی کے ساتھ، با کا مطلب یعنی ساتھ، با معنی یعنی معنوں کے ساتھ، یعنی با معنی لفظ جس کے کوئی معنی ہوتے ہو۔ بے معنی لفظ یعنی بے کا مطلب نہیں، بے معنی یعنی جس کے معنی کوئی نہیں ہوتے۔ تو با معنی لفظ کلمہ کہلاتا، بے معنی لفظ محمل کہلاتا۔ تو اب ہم کو کلمہ کس کو بولے سمجھ میں آ گیا۔ کلمہ، کاف لام میم یہ کا جھٹکا، کلمہ۔ کلمہ کا مطلب یعنی ایسا لفظ جس کے پرٹیکولر کچھ معنی ہوتے ہو، کلمہ کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ تو بیٹا یہاں پر ایک سنٹنس لکھا میں، یعنی ایک جملہ لکھا، خدا نے انسان کو علم کی دولت سے سرفراز کیا۔ تو یہاں پر دیکھو، خدا، اس کے بعد انسان، اس کے بعد علم، اس کے بعد دولت، اس کے بعد سرفراز، سرفراز، خدا، انسان، علم، دولت، سرفراز، یہ ایسے الفاظ ہیں جو خود سے معنی دیتے، یعنی اپنے آپ معنی دیتے ہیں۔ تو یہاں پر خود سے معنی دینے والے لفظ کو مستقل کلمہ کہتے ہیں۔ مستقل کلمہ۔ اس کے بعد
اور ایک لکھا میں یہاں پہ دیکھو کچھ الفاظ کو نے کی سے، یہ جو ہے نون یہ نے، کاف وہ کو، کافی کی، سین یہ سے، تو یہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جنہوں خود سے معنی نہیں دیتے بلکہ جب انہوں دوسروں سے جڑتے ہیں تو معنی دیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر اپن ایک بتا رہے پین ہے، اب ہم اس کو بولنا چاہ رہے کسی کی پین ہے بتانا چاہ رہے، جیسے فار ایگزامپل اسماعیل کی پین ہے، تو اسماعیل اور پین دونوں کو بیچ میں جو جوڑ رہا کاف ای کی، تو اسماعیل کی پین ہے، تو یہ کی جو ہے اسماعیل اور پین دونوں کے ساتھ جڑ رہا تو کچھ اس کے معنی کچھ سمجھ میں آ رہی ہے ہم کو. تو ایسے لفظ جو خود سے معنی نہیں دیتے بلکہ دوسروں سے مل کر معنی پیدا کرتے ہیں، دوسروں سے مل کر معنی دیتے ہیں، اس کو بولیں گے ہم غیر مستقل کلمہ. کیا بولیں گے ہم؟ غیر مستقل کلمہ. تو اس طریقے سے کلمے کے اقسام ہو گئے، مستقل کلمہ، غیر مستقل کلمہ. پہلے ہم سیکھے کلمہ کسے کہتے ہیں. با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، یعنی جس کے کچھ معنی ہوتے ہو کلمہ کہلاتا. تو کلمہ کے اندر قسمیں، ٹائپس آف کلمہ، 2 ٹائپس. فرسٹ ون مستقل کلمہ، سیکنڈ ون غیر مستقل کلمہ. تو مستقل کلمہ کس کو بولے ہم؟ جو خود سے معنی دیتا ہو، یعنی اپنے آپ معنی دیتا ہو، اس کو بولیں گے ہم مستقل کلمہ. ایسا لفظ جو خود سے معنی دیتا ہو مستقل کلمہ. اب ایسا لفظ جو خود سے معنی نہیں دیتا، یعنی تنہا معنی نہیں دیتا بلکہ دوسروں سے ملنے کے بعد معنی دیتا ہو، غیر مستقل کلمہ کہلاتا ہے. تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ٹائپس آف کلمہ، پھر اس کے بعد کلمے کے اقسام، 2 چیز سیکھے. کلمہ کسے کہتے ہیں اور کلمے کے اقسام. کتنے اقسام؟ 2 اقسام، اس کے بارے میں ہم سیکھے ہیں. آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ ہم آگے اسی طریقے سے ویڈیو دیتے رہیں گے. جزاک اللہ خیرہ.